ہر بدی، ہر برائی، غنڈہ گردی، سیاست، ریاضت عبادت کا دوسرا نام تھا۔ تو یہ نبیوں کا عہدہ تھا، تو نبی آ کے یہ کام کرتے تھے کہ معاشرے میں سب کے حقوق محفوظ رہیں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کمزور جو ہے اس پر کوئی شازور کسی طرح اسے تنگ نہ کرے۔ سرکار فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی یہ کام کر کے دنیا سے چلے گئے، اور اب میں آیا ہوں، فرمایا انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، سیکون خلفاء، میرے بعد نبوت کے بعد خلافت ہے اور وہ قیامت تک چلے گی۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پہلے معاشرے میں بگاڑ آتا تھا تو نیا نبی آتا تھا، میں آخری نبی ہوں، اب نبی تو کوئی آ نہیں سکے گا، اور اسلام کا پلڑا بھاری بھی رہے گا۔ یہ نہیں کہ زمانے میں شرک بھر جائے، اندھیرے چھا جائیں، دین مٹ جائے، قرآن اٹھ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، میری امت میں ہر نئی جنریشن کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو میرا دین پڑھ کے اندھیروں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے۔ اب دیکھو پہلے کی کوئی 14 صدیاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے کی کوئی 14 صدیاں دکھائے کوئی کہ جہاں نبی کوئی نہ آیا ہو اور 2 ارب لوگ توحید پر قائم ہوں، نبی کوئی نہ ہو اور اتنے لوگ متقی اور پارسا ہوں، حاجی ہوں، حافظ ہوں، عالم ہوں، نمازی ہوں۔ وہاں تو 2 سال گزرتے تھے تو اندھیرا چھا جاتا تھا، 4 سال گزرتے تھے نام و نشان مٹ جاتا تھا، آیات بک جاتی تھیں، دین ختم ہو جاتا تھا۔ ادھر آج تمہارے پاس آج بھی اصلی شکل میں قرآن موجود ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حفظ ہے، دین کا علم ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو کیا کوئی بگاڑ نہیں آیا، کوئی طوفان نہیں آیا، کوئی آندھی نہیں آئی دین کے خلاف؟ ہزاروں آئی ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ کمال ہے کہ جب بھی اندھیرے چھانے لگے ہیں امت کے اندر سے ہی انتظام ہو گیا ہے، جنہوں نے سرکار کے نور کو دنیا میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ ہے کہ اس امت کی پالیسی باقی امتوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ ان میں بھی مبلغ ہوتے تھے، ان کے اندر بھی رہنما تھے، وہ بھی اچھائی کی بات کرتے تھے، مگر اللہ نے یہ وصف اس امت کا بیان کیا، اور قرآن میں تو سچی بات موجود ہی ہے، 14 صدیوں نے بھی حق ثابت کر دیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگرچہ پہلی امتوں میں تھا، مگر جب جان دے کے کلمہ حق بولنے کی بات آتی تھی تو وہ ڈر جاتے تھے۔ وہاں اس لیے ان کے دین میں بگاڑ آیا کہ لوگ چاپلوس بنے، مبلغ بک گئے، اور بالآخر دین کی بات کرنے والا کوئی نہ رہا تو رب نے نئے نبی بھیجے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں یوں قحط نہیں آئے گا، کوئی بھی صدی ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، میری امت جان دے کے بھی کلمہ حق بلند کرے گی۔ تو کتنے کتنے ظالم بادشاہ آئے، کتنے کتنے سیاہ سرخ طوفان آئے، اور بر صغیر پاک و ہند میں کس قدر انگریز کا ظالمانہ نظام آیا، اس کے باوجود بھی دین کی شمع جلتی رہی، دین کا جھنڈا بلند رہا۔ تو یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا صحیح وصف اس امت کے اندر، کہ باقی امتوں میں تبلیغ تھی مگر ان میں کوئی بدر جیسا میدان نظر نہیں آتا کہ جہاں جان دے کے بھی کلمہ حق بلند کیا ہو، ان امتوں میں حنین جیسا جذبہ نظر نہیں آتا، اور تو اور رہا ان امتوں میں کربلا کے اندر کھڑا کوئی امام حسین نظر نہیں آتا کہ جو باطل سے یوں ٹکرا جائے، ان امت کے اندر کوئی امام اعظم ابو حنیفہ جیلوں میں بند ہو کے بھی دین کی بات کرتا نظر نہیں آتا، ان امتوں کے اندر امام بخاری جیسا کوئی امام زمانے کی بے وفائیوں کو برداشت کر کے حق کا جھنڈا بلند کرتا نظر نہیں آتا، ان امتوں میں کوئی امام احمد بن حنبل جیسا
پشت پہ کوڑے کھا کے حالت روزہ میں دین کا نعرہ لگاتا نظر نہیں آتا. اور تو اور رہا یہ بر صغیر پاک و ہند میں دیکھ لو جو کردار امام فضل خیر آبادی نے کالا پانی کے اندر ادا کیا، جو کردار مجدد الفسانی نے گوال یار کے قلعے میں بند ہو کے تخت شاہی کو لذہ برندام کر کے ادا کیا، جو کردار امام احمد رضا بریلوی نے اپنے عہد میں ادا کیا، یہ ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ جہاں جانیں خطرے میں رکھ کر بھی اس امت نے دین کا سودا نہیں ہونے دیا بلکہ دین کا پرچم بلند کیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ قیامت تک نظام میرا کیسے چلے گا، اندھیرا بھی نہیں چھائے گا اور نبی بھی نہیں آئے گا، تو مجھ سے فیض لے کے مجدد آگے تقسیم کریں گے. علماء ربانی معاشرے کے اندر بدی کی جڑ پھیلنے نہیں دیں گے، فوراً اس کو کھینچیں گے. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بھی علماء ہوتے تھے. یہ اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، صحابہ کو، اور اصل میں ہم بعد والوں کو. فرمایا وہ بڑے بڑے مبلغ ہوتے تھے، فکر آخرت کی تقریریں کرتے تھے، قبر کی یاد دلاتے تھے، لیکن بالآخر جب معاشرے میں کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا تو وہ علماء بھی ڈھیلے ہو جاتے تھے. ظاہر ہے کہ جب معاشرے میں شرابی ہیں، زانی ہیں، بدکار ہیں، ہنڈے اچکے چور ہیں اور یہ ان کے خلاف تقریریں کرتے تھے تو آپس میں بھی کشمکش ہوتی تھی. وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے خلاف ہیں، یہ سمجھتے تھے وہ ہمارے خلاف ہیں. تو یہ مخالفت جو ہے زیادہ دیر سرکار فرماتے ہیں علماء برداشت نہ کر سکے تو کیا ہوا؟ انہوں نے سوچا کہ زندگی ہم نے بھی بسر کرنی ہے، اگر یہ قوم کے جو وڈیرے ہیں روز ہم ان کے خلاف تقریریں کریں گے تو ہمارے زندگی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ انہوں نے ایک طریقہ سوچا، فآکلوہم وجالسوہم فآکلوہم فشاربوہم. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو وڈیرے چودھری نواب قوم کے برے لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کرنا چاہیے. نام مکالمے کا رکھا کہ ہم تبلیغ کریں گے، ہم اکٹھے بیٹھے تو صحیح، یہ جو برے لوگ ہیں ہم ان سے دور رہ کے تقریریں کرتے ہیں، ہم ان کے قریب جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی یہ پہلی امتوں کا سارا سلسلہ کہ ان کے مبلغ کیا کرتے تھے. سرکار فرماتے ہیں بالآخر یہ آپس میں اکٹھے بیٹھے، جالسوہم باب مفعلہ، اکٹھے بیٹھے، پھر فرمایا آکلوہم، پھر چائے پانی بھی شروع ہو گیا، شاربوہم آکلوہم، اکٹھی دعوتیں. وہ بگڑی ہوئی قوم کے نوابوں کے ڈیروں پر ان مبلغین کی اکٹھی دعوتیں شروع ہو گئیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض، رب نے آپس میں ان کے دل ملا دیے اکٹھے بیٹھنے کی نحوست سے، اکٹھی دعوتیں اڑانے کی نحوست سے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے آپس میں جو ایک دوسرے سے نفرت تھی وہ ختم ہو گئی. ضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض، آپس میں دل ملا دیے. تقریریں علماء کو بھول گئیں، وہ نظام مصطفیٰ اور وہ فکر آخرت اور اس طرح کی تقریریں سب بھول گئیں. اور پھر کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ان سب پر اکٹھی لعنت کی، علماء پر بھی اور قوم پر بھی. یہ گفتگو کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند پہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، لیکن اس کے بعد سرکار نے ٹیک چھوڑ دی. ٹیک چھوڑ کے سرکار نے فرمایا میری امت اب ہے تمہاری باری. تو آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت تم تو ایسا نہیں نہ کرو گے. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ،
وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، میری امت تم تو ایسا نہیں نہ کرو گے کہ تم بروں کے ساتھ مل کے وہی بن جاؤ. فرمایا مجھے امید ہے تم ضرور بالضرور حق کی بات کرو گے، بدی سے تم روکو گے. اور آگے لفظ یہ بولے وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، تم صرف تقریروں تک نہیں رہو گے، تم آگے بڑھ کے ظالم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ دو گے. وَلَتَأْخُذُنَّ، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا، ضرور بھی ضرور تم پکڑو گے. کہاں؟ عَلَى يَدَيْ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، یدین دو ہاتھ، یدائی ظالم، ظالم کے دو ہاتھوں کو پکڑ کر تم معاشرے سے ظلم مٹاؤ گے. یہ میری پوری امت کا ہوم ورک ہے، علماء بھی اور عوام بھی، کہ وہ اس انداز میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کریں گے. دین میرا برقرار رہے گا. اور لن یزال امر هذه الامت مستقیما، قیامت آ جائے گی، میری امت میں ایسے لوگ ضرور موجود رہیں گے کہ جو معاشرے کے تیور اور حکمرانوں کے تیور دیکھ کے بات نہیں کریں گے، قرآن و سنت کو دیکھ کے بات کریں گے اور اس پر قائم رہیں گے. اور فرمایا جو بھٹک گئے میری امت میں سے، اور وہ بھی بادشاہوں، نوابوں اور وڈیروں اور چودھریوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، تو سرکار فرمایا پھر اللہ ان پر بھی وہی لعنت کرے گا جو لعنت رب نے بنی اسرائیل پہ کی تھی. تو یہ پیغام دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بجا لانے کے نتیجے میں آج تک دین محفوظ ہے، اور امت میں ایسی جماعتیں یکے بعد دیگرے بنتی رہی ہیں. اور ہمارے یعنی اپنے آنکھوں کے دیکھے ہوئے جہان کے اندر وہ کردار حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز نے اپنے عہد میں ادا کیا. یہ نہیں دیکھا کہ زمانہ کیا کہتا ہے، رسم و رواج کیا ہے، ہوا کس رخ کی ہے، چڑھتا سورج کہاں ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ مدینہ منورہ کا پیغام کیا ہے، حرم کعبہ کی روشنی کیا ہے. یہ دیکھا کہ خلفائے راشدین کا جذبہ کیا ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی تعلیمات کیا ہیں. ان پر قائم رہتے ہوئے اس بنجر زمین کے اندر وہ تخم ریزی کی حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے کہ پوری دنیا کے اندر جو علم کی ایک چاندنی ہے، اس کا اصل محور کائنات بھکی شریف میں آج بھی مانتی ہے کہ کس انداز میں انہوں نے دین کو پھیلایا اور فتویٰ فروخت نہیں کیا، علم فروخت نہیں کیا، اور اپنا مسلک فروخت نہیں کیا، اپنا عقیدہ فروخت نہیں کیا. چٹانوں سے ٹکرا گئے ہیں، بڑے بڑے مفادات کو ٹھکرا دیا ہے، مگر کبھی سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ نہیں کہا. اپنی بظاہر معذوری اور علالت کے باوجود بھی کبھی کسی بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی. اور اللہ کا فضل ہے آج بھی ان کی تربت سے بھی دین کی خوشبوئیں آتی ہیں. عوامی طور پر اب ہماری جو ڈیوٹی ہے، ایک عالم کی ڈیوٹی کے ساتھ ایک عوام کی جو ڈیوٹی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ایک بندہ اگرچہ لوہار ہے، ترکھان ہے، دکاندار ہے، بشرطے کہ ایماندار ہے، دین مسلم ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کی سروس اللہ کے ہاں بڑھتی جاتی ہے. دنیا داری میں تو یہ ہے نا کہ بندہ جوان ہو تو کچھ اس کے حسن کی وجہ سے اس کے ساتھ، اور دولت ہو تو دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ. شریعت میں جوں بندے کی دین میں عمر بڑھتی ہے تو اس کی سروس اللہ کے ہاں زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ اس کا رتبہ بھی بڑھتا جاتا ہے. ایک ہے 40 سالہ مومن، ایک ہے 50 سالہ، ایک ہے 60 سالہ، ایک ہے 70 سالہ. یعنی یہ ڈگمگایا نہیں کہ کہیں قادیانیت کے فارم فل کر کے کسی ملک کی نیشنلٹی لے لے یا ویزا لے لے یا کسی مقام پر نظام مصطفیٰ کے مقابلے میں کسی اور نظام کی حمایت کر دے. یہ اس نے اپنا دین بچا کے رکھا ہے.
اگرچہ نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ علامہ ہے، نہ فہامہ ہے، مگر دین اس نے نہیں بیچا۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، فرما حالت ایمان میں جس کی داڑھی سفید ہو گئی، جس کے بال سفید ہو گئے، وہ بندہ محلے میں کس منصب پر ہے، گلی کا وہ رہائشی کس مقام پر ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، اس بندے کی عزت کرنا یوں ہے جیسے اللہ کا احترام کرنا ہے، کیونکہ یہ پکا رہا، ڈٹا رہا، مومن رہا، اس نے دین نہیں بیچا۔ اگرچہ اب اس کی نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ ثواب علیحدہ ہے، یہ جو اس کا منصب ہے کہ اس کا ادب کرو گے تو رب کا احترام کرنے کا ثواب ملے گا۔